نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 26-27۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، بوّ کا معنی لغوی معنی ہے کسی کو ٹھکانہ دینا، رہنے کا مکان دینا، اور آیات کا معنی یہ ہے کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کا ٹھکانہ دیا جہاں بیت اللہ ہے، اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے اس زمین پر آباد نہیں تھے، اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی، اور جیسا کہ یہ بھی روایات میں ہے کہ زمین پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام آئے، طواف بھی کرتے تھے بیت اللہ کی۔ اللہ تشرک بھی شیئا، یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو موحد اعظم تھے، ابراہیم علیہ السلام سے تو شرک کا کوئی احتمال تک نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین کے مقابلہ کی، مشرکین سے مقابلہ کی، اور سخت آزمائش میں مبتلا بھی ہوئے، گھر سے، حکمرانوں سے اور دیگر اقوام سے، اور توحید کا علم بلند کیا، توحید کا علم بردار تھا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ وَطَّہِّرْ بَيْتِي، یعنی میرے گھر کو پاک کیجیے۔ بیت اللہ دراصل اس بقعہ مقدس کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے سے موجود تھا۔ اب پاک کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ اس زمانے میں بھی قوم جرہم اور قوم عمالقہ نے یہاں پر کچھ بت رکھے تھے جس کے وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے اقوام جو ہے، آئندہ آنے والے لوگ جو ہے، اس کو بھی یہ حکم شامل ہو، خود بھی عامل ہو۔ للطائفین والقائمین والرکع السجود ہے۔ تیسرا حکم ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اعلان کیجئے، وَأَعْلِنْ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کیجئے کہ بیت اللہ کا حج تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ملا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہاں پر تو جنگلی میدان ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جہاں آبادی ہے وہاں میرے آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
آپ کی ذمہ داری ہے اعلان کرنا، ساری دنیا تک یہ پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر دائیں بائیں شرقاً غرباً ہر طرف یہ آواز دی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا گھر بنا لیا ہے، تم پر اس بیت کا حج فرض کیا گیا ہے، تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سارے دنیا تک پہنچا دی گئی، صرف اس وقت تک کہ انسانوں تک نہیں، بلکہ جو انسان تا قیامت پیدا ہونے والے ہیں، بطور معجزہ ان سب تک یہ آواز پہنچا دی گئی۔ اور جس جس کی قسمت میں مقدر میں اللہ تعالی نے حج کرنا لکھ دیا ہے، ان میں سے ہر نے اس آواز کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہے، یعنی حاضر ہونے کا اعلان کیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہ ندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے قذافی تفسیر قرطبی والمظہری، یاتوک رجالا میں اعلان کی تاثیر کا ذکر ہے، جو دنیا عالم کے تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بزبان ابراہیم علیہ السلام کیا، اور اطراف عالم سے لوگ بیت اللہ شریف کی طرف چلے آ رہے ہیں، کوئی پیادہ ہے، کوئی سوار ہے، اور سواری کرنے والے بھی بہت دور و دراز علاقوں سے، اتنے دور دراز علاقوں کے کہ سواریاں لاغر ہو جائیں گی، اور سواریاں لاغر ہو جاتی۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بیت اللہ شریف میں رہنے والوں کی یہ کیفیت قائم ہے اور قائم تھی، اور ظاہر ہے کہ سب امتیں اس کے پابند رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد جب جاہلیت کا دور شروع ہوا، اگرچہ عرب کے باشندے بت پرست تھے، مشرک تھے، شرک بلا اور مرض میں مبتلا تھے، مگر حج کے ارکان کے اسی طرح پابند تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے معصور اور منقول چلا آ رہا ہے۔ اور تفسیر مدارک میں ایک بہترین واقعہ لکھا ہے کہ ایک خراسانی شخص محمد ابن یاسین حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دوران طواف ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی، تو اس بوڑھے شخص نے پوچھا برخوردار کہاں سے آئے ہو؟ خراسانی نے جواب دیا کہ جئت من خراسان، میں خراسان سے آیا ہوں۔ تو اس ضعیف العمر کمزور آدمی نے، جسمانی طور پر کمزور آدمی نے پوچھا کہ خراسان اور مکہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو خراسانی نے کہا کہ 3 ماہ ہوں گے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ برخوردار تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو، اور خراسان یہ افغانستان اور یہ جو قبائلی علاقہ ہے یہ خراسان ہے پرانا۔ تو خراسانی نے کہا، اس بوڑھے بابا سے پوچھا، حاجی سے، کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ایک ایسی علاقے سے آیا ہوں جہاں مکہ مکرمہ تک 5 سال لگتے ہیں، اتنی مسافت ہے، اور جب میں حج کے لیے نکلا تھا تو جوان تھا، لیکن اب ڈیر ہو گیا ہوں اور کمزور ہو گیا ہوں۔ تو یا تو نہ کا
رجالن، بہت دور دور سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا مَكَانَ إِبْرَاهِيمَ، اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مکان البیت، جگہ گھر کے، اللہ تشرک، تو حکم دیا کہ شرک نہ ٹھہراؤ بھی میرے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کا، وطہر اور پاک کیجئے، بیتی میرا گھر، میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن اور اعلان کیجئے، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کا، یاتوکا کہ وہ آئے تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر اور دبلے اونٹوں پر، یاتینا جو آئیں گے، من کل فجن عمیق ہر تمام دور دراز علاقوں سے اور راستوں سے وہ ادھر پہنچیں گے، اور سارے لوگ پہنچ رہی ہے، جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کے مطابق اس طاقت پر مکلف ہے، من استطاع الیہ سبیلا، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔